بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو اور جو چاہو طلب کرو، اسے کہتے ہیں ناز بندگی۔ جو چاہو طلب کرو، وہ قادر علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق ہے، فیاض علی الاطلاق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جو اس کو چاہتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وہ کچھ مانگے اور وہ نہ دے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ دے، وہ ضرور دے گا۔ مانگو، ناز کرو، ناز، کھڑے ہو اس کے سامنے، قیام کرو، اور اس کے بعد دست دعا بلند کرو۔ قوموا للہ قانتین، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اپنے اخلاص کے ساتھ جب دعا کرو تو قنوت طلب کرو۔ رکوع میں جاؤ تو طلب کرو، سجدے میں جاؤ تو طلب کرو، تشہد میں بیٹھو تو طلب کرو۔ ناز کرو، ناز بندگی۔ خوف کس بات کا؟ جہاں جہاں مجازن خوف کی بات کی جاتی ہے، خوف کرو خود اپنے برے اعمال کے منطقی نتائج سے۔ یہ مطالب جو ہیں کہ خدا سے عشق کریں، خدا سے محبت کریں، ناز بندگی کریں، ناز بندگی طلب کریں اس سے۔ جیسے بچے ماں کی گود میں مچلتے ہیں تو ماں نہیں بھی دینا چاہتی کچھ اس وقت تو دیتا ہی پڑتا ہے۔ خدا کے سامنے مچل کے دعا کر کے تو دیکھو۔ بس ایک شرط ہے، وہی دعا قبول نہیں ہوگی جو حقیقتاً آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہی دعا۔ مثلا بچہ مچل رہا ہے کہ مجھے انگارہ دے دیجئے ہتھیلی پر، اماں کبھی نہیں دے گی، چاہے وہ کتنا ہی روئے، چلائے، گڑ گڑائے، ماں کبھی نہیں اس کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھے گی۔ لیکن اگر پھول رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہے بڑوں کے استعمال کی مگر بچہ اس کو مانگ رہا ہے تو کبھی کبھی اس کے رونے پہ وہ بھی دے دی جاتی ہے، اگر اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو خدا کے سامنے مچلنا تو سیکھیں آپ۔ مچلنا سیکھیں، ناز بندگی دکھائیں تو صحیح۔ ناز بندگی تو تب پیدا ہوگا نا جب بندگی پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ چند جملے آ گئے زبان پر تو عرض کر دیا میں نے۔